الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ اگر کوئی عورت نماز عصر کے بعد مستحاضہ ہو جائے، مستحاضہ ہونے کے بعد وہ رات کا غسل انجام نہیں دیتی اور صبح کا روزہ رکھتی ہے تو اس کا روزہ صحیح ہے آغا سیستانی کے نزدیک۔ باقی مراجع باطل سمجھتے لیکن آغا سیستانی کے نزدیک صحیح ہے، کیونکہ آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ آغا سیستانی تو کہتے ہیں کہ استحاضہ کثیرہ والی عورت بھی رات کو غسل نہ کرے تو بھی صبح کا روزہ صحیح ہے، تو یہ تو مطلق استحاضہ کا ہے، جس میں قلیلہ بھی ہو سکتی ہے، جس میں متوسطہ بھی ہو سکتی ہے، جس میں کثیرہ بھی ہو سکتی ہے۔ جب کثیرہ سے جو ہے وہ صبح کا روزہ باطل نہیں ہوتا ہے تو مطلق استحاضہ سے کیسے باطل ہوگا؟ اس لیے کہا کہ مسلم ہے کہ اس کا روزہ صحیح ہے۔ اگر کوئی عورت عصر کے بعد نماز پڑھنے کے بعد استحاضہ والی عورت ہو جائے اور اس نے رات کا غسل نہیں کیا تو پھر بھی اس کی صبح کا روزہ صحیح ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی عورت استحاضہ قلیلہ سے استحاضہ متوسطہ یا استحاضہ کثیرہ والی عورت ہو جائے تو اس پر لازم ہے کہ وہ متوسطہ یا کثیرہ جو ہو گئی ہے اس کے احکام پر عمل کرے۔ چنانچہ اگر متوسطہ ہو گئی ہے تو متوسطہ میں پورے دن میں ایک غسل ہوا کرتا ہے اور کثیرہ میں پورے دن میں کم سے کم 3 غسل ہوا کرتے ہیں۔ تو جو بھی ہو گئی ہو وہ اپنے وظیفہ متوسطہ پر یا وظیفہ کثیرہ پر عمل کرے گی۔ اسی طرح اگر کوئی عورت متوسطہ والی تھی اور اب نماز پڑھنے سے پہلے کثیرہ والی ہو جاتی ہے تو متوسطہ والی عورت اب کثیرہ ہو جانے کے بعد اگرچہ کہ وہ متوسطہ کے احکام پر عمل کر کے آئی ہے پھر بھی کثیرہ والے احکام پر عمل کرے گی۔ یعنی اگر اس نے متوسطہ کا غسل کر لیا تھا، غسل کرنے کے بعد اگر کثیرہ والی ہو گئی ہے تو کثیرہ کے لیے الگ سے غسل کرے گی، وہ متوسطہ والا غسل اس کا کافی نہیں ہے، اس کو کثیرہ والا الگ سے غسل کرنا پڑے گا۔ مثلا صبح کی نماز کے بعد متوسطہ والی عورت ظہر کی نماز سے کچھ پہلے نہانے گئی اور غسل کر لیا، اور غسل کرنے کے بعد جب باہر آئی تو اس کو پتہ چلا کہ متوسطہ کے بجائے اب تو کثیرہ ہو گیا ہے، تو اب متوسطہ والا غسل اس کا کافی نہیں ہے،
کثیرہ کے لیے ایک دوسرا غسل ابھی ابھی کیا تھا اس کے باوجود کرنا ہے. کثیرہ کا غسل ابھی ابھی جو ہے وہ بدل گیا ہے وظیفہ، اس لیے ابھی ابھی کثیرہ والا غسل الگ سے کرنا ہے. اس لیے کہ متوسطہ والی عورت اس نے یا صبح کے وقت ایک غسل کر لیا ہوگا، یا صبح کے وقت قلیلہ تھی، دوپہر کو متوسطہ بنی، دوپہر کو متوسطہ بن کر کے اس نے غسل کیا متوسطہ کا، بعد میں پتہ چلا وہ کثیرہ ہو گیا. تو کثیرہ والا خون ہو جائے تو اس متوسطہ کا خون اس کا غسل کر لینے کے باوجود دوبارہ کثیرہ کا غسل انجام دے گی. حالانکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی غسل انجام دیا متوسطہ کا، لیکن اب کثیرہ ہو گئی تو کثیرہ کا الگ سے غسل انجام دے گی، کیونکہ وظیفے دونوں کے بدل گئے. پہلے متوسطہ کا غسل کیا تھا، اب کثیرہ والا غسل کرنا. دونوں کے خون آنے کی مقدار میں فرق ہوا کرتا ہے، اس کی کوالٹی میں فرق ہوا کرتا ہے، کوانٹٹی میں فرق ہوا کرتا ہے، اس لیے دونوں کا غسل الگ الگ ہوا کرتا ہے. تو اگر صبح کو متوسطہ نے غسل کیا تھا پھر بھی اس کو کثیرہ ہو جانے کے بعد غسل کرنا. متوسطہ غسل ابھی کر کے آئیے پھر بھی کثیرہ ہو گئی ہے تو کثیرہ میں تبدیل ہونے کے بعد کثیرہ والا غسل کرنا ہے. لیکن ایک بات کا ضرور خیال رکھیں، غسل کرتے ہی فوراً نماز پڑھنا ہے، درمیان میں فاصلہ نہیں رکھنا ہے، یہ بھی بہت ضروری کام ہے. فاصلہ نہیں رکھنا ہے. جس طرح قلیلہ سے کثیرہ ہو جائے تو کثیرہ والے وظیفے پر انجام دینا ہے، متوسطہ سے کثیرہ ہو جائے تو کثیرہ والے افعال کو انجام دینا ہے. یہ عام حالات میں کہ جب عورت نے ابھی نماز کو شروع نہیں کیا ہے، نماز کو شروع نہیں کیا ابھی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز متوسطہ والی عورت نے شروع کی اور دوران نماز متوسطہ عورت کثیرہ میں تبدیل ہو گئی دوران نماز ہی. یہ کیا بار بار عورت نماز کے دوران چیک کرتی رہے گی کہ میں متوسطہ سے کثیرہ ہوئی ہوں یا نہیں ہوئی؟ نہیں، اس کو اندر ہی اندر محسوس ہوا کہ خون بہت زیادہ آ گیا اور اس کی وجہ سے خون جو ہے اس سے کپڑے بھی گیلے ہو رہے ہیں، اس سے پتہ چل جائے گا اس کو یہ کثیرہ بن گئی ہے. یہ محسوس ہوتا ہے عورت کو اندر سے بھی، اور ساتھ ساتھ کپڑے بھی گیلے ہو رہے ہیں تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کثیرہ بن گئی ہے. خود کپڑے گیلا ہونا بتا رہا ہے کہ جو ہے وہ کثیرہ بن گئی ہے. نہیں، ہاں، کیونکہ اگر متوسطہ ہوتی تو روئی کے اندر ہی خون رہتا، روئی سے باہر نکل جانا خود بتا رہا ہے کہ وہ کثیرہ بن گئی ہے. اس کو یہ محسوس ہوگا کہ بھئی یہ تو کپڑے بھی گندے ہو رہے ہیں، اس کا مطلب کثیرہ بن گئی ہے. یہ نماز کے دوران ساری کارروائی چل رہی ہے. تو نماز کے دوران اس کو پتہ چل گیا کہ متوسطہ سے میں کثیرہ میں تبدیل ہو گئی ہوں. تو اب اس کو وظیفہ پہلا یہ کہ اپنی نماز کو توڑ دے، کیونکہ اب کثیرہ ہو گیا، اس نے تو متوسطہ والے وظیفے پر عمل کیا تھا، اب اس کو کثیرہ والے وظیفے پر عمل کرنا ہے. پہلے کام تو ہے کہ نماز کو توڑ دے، نماز گئی اس کی. پھر اس کے بعد بہتر ہے کہ وضو انجام دے. بہتر ہے اس لیے کہ احتیاط مستحب ہے، وضو کرنا کثیرہ کے لیے احتیاط مستحب ہے کہ غسل سے پہلے احتیاط مستحب ہے کہ وضو کرے. تو دوسرا کام احتیاط مستحب کی بنیاد پر وضو کرے گی، یعنی غسل سے پہلے وضو کرے گی. پھر تیسرا کام غسل کرے گی دوبارہ. متوسطہ والا غسل کافی نہیں ہے، ایک دوبارہ غسل کرے گی، کثیرہ والا غسل کرے گی اور مقام کو پاک کرے گی، روئی کو بدلے گی، پٹی کو بدلے گی. یہ اپنی جگہ پر ہے. مقام کو پاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ غسل کے اندر خود بخود مقام بھی پاک ہو جائے گا، پٹی بھی بدل جائے گی اور روئی بھی بدل جائے گی.
وہ تو خود بخود کام ہو رہا ہے نا. غسل کرے گی تو ساری چیزیں خود بخود ہی ہو جائے گی، یعنی پٹی بھی بدلے گی، روئی بھی بدلے گی، مقام بھی پاک ہو جائے گا خود بخود. ہاں تو اب متوسطہ میں بدل گئی تو متوسطہ والے وظیفے پر عمل کرے گی، کثیرہ والے وظیفے ختم ہو گیا. ہاں بس وہی کافی ہے، ایک غسل کیا وہ کافی ہے. لیکن وہ کثیرہ کے لیے کیا تھا، متوسطہ کے لیے ایک غسل کرے گی، پھر اس کے بعد غسل نہیں کرے گی. ہاں تو عرض کر رہے تھے کہ اگر کوئی قلیلہ والی عورت یا متوسطہ والی عورت دوران نماز کثیرہ والی بن جائے تو اس کو 4 وظیفے انجام دینے ہیں. نمبر 1 نماز توڑ دے، نمبر 2 وضو کرے، نمبر 3 غسل انجام دے، نمبر 4 بدن اور پٹی کو پاک کرے، یا پٹی بدل دے اور بدن کو پاک کرے. یہ 4 وظیفے انجام دے گی، تب جا کر اب اس کی نماز صحیح ہو سکے گی. ورنہ اگر اس نے اسی طرح نماز کو جاری رکھا تو اس کی نماز باطل مانی جائے گی. باطل یعنی طہارت کے بغیر نماز مانی جائے گی. اس لیے اس پر وظیفہ شرعی ہے کہ وہ اپنے پورے طریقے پر عمل کرے، اور کہا گیا کہ اپنے وظیفے پر عمل کرے گی تب نماز صحیح ہے، ورنہ طہارت والی نماز نہیں کرے گی، نماز باطل ہو جائے گی. اسی طرح اگر کوئی عورت قلیلہ سے متوسطہ میں تبدیل ہو جائے، متوسطہ سے کثیرہ میں تبدیل ہو جائے، قلیلہ سے کثیرہ میں تبدیل ہو جائے، کسی طرح بھی وظیفہ تبدیل ہو رہا ہے، تو جو زیادہ وظیفہ ہوگا نماز کو توڑ کر اس زیادہ والے وظیفے کو انجام دے گی. متوسطہ میں 1 غسل دن میں، اور کثیرہ میں 3 غسل کم سے کم دن میں. اس لیے قلیلہ والی عورت کثیرہ ہو جائے، متوسطہ والی عورت کثیرہ ہو جائے تو اس کے اپنے وظیفے بنا. اس طرح قلیلہ والی عورت متوسطہ ہو جائے تو متوسطہ کے وظیفے پر عمل کر کے نماز پڑھے گی. قلیلہ کے جو احکام پر عمل کیا تھا کافی نہیں ہے، نماز کو توڑے گی اور متوسطہ والے احکام پر عمل کرے گی، پھر جا کے نماز پڑھے گی دوبارہ سے، تب اس کی نماز صحیح ہوگی. ہاں تو بھی دوبارہ جو ہے وہ احکام انجام دے کے نماز دوبارہ پڑھے گی. نماز جو ہے وظیفہ تبدیل ہو جانے کے بعد احکام پر عمل کر کے نماز پڑھے گی تو نماز صحیح ہے، ورنہ نماز صحیح نہیں ہوگی، اور وہ نماز بغیر طہارت کے مانی جائے گی، اور بغیر طہارت کے نماز نہیں ہوا کرتی. اس لیے کہ جو روایت کا جملہ یہ کہ لا صلاۃ الا بطہورین، کوئی نماز نہیں ہوا کرتی مگر کہ طہارت کے ساتھ. اس طرح وہ ایک روایت ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، جس طرح الحمد کے بغیر نماز نہیں ہوا کرتی ہے، اس طرح طہارت کے بغیر بھی نماز نہیں ہوا کرتی ہے. صلی اللہ